دیکھیں آج میں پہلے تو میں 2-3 پوائنٹس جو بھی ریز ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اخلاقی طور کے اوپر وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے. اخلاقی طور کے اوپر جو ہے نا وہ سٹینڈرڈز اپنے ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے اوپوننٹس ہیں ان کا اخلاقی سٹینڈرڈ اپنا ہے. پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کی میجورٹی پارٹی ہے اس وقت, اس کا اخلاقی سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آج یوسف رضا گیلانی اپنی سیاسی اخلاقیات کے اور اپنی سیاسی اپنے کیریئر کے عروج کے اوپر ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان میں ایک نئی روایت ڈالی. انہوں نے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے نان الیکٹڈ ایکٹرز کے کہنے سے اپنے پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کی پیٹھ میں نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. یس, بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نان الیکٹڈ ایکٹرز ہیں ان کے کہنے کے اوپر اپنی پارٹی میں اور اپنی لیڈرشپ کی پیٹھ پہ خنجر نہیں کھونپا. اور یہی بات پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جس ترجمان کا آپ حوالہ دے رہی ہیں انہوں نے اسی بات کو سراہا ہے. پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر سپریم کورٹ کو کہہ رہے تھے کہ سر آپ مجھے ایک آرڈر دے رہے ہیں جو آرٹیکل 248 کے منافی ہے. پریزیڈنٹ کے خلاف کرمنل پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی. آپ کہہ رہے ہیں کرمنل پروسیکیوشن کر دے. دو حل انہوں نے سامنے رکھے سپریم کورٹ کے. ایک حل یہ تھا کہ اس کو التوا میں ڈال دیں جیسے کہ پوری دنیا میں ججمنٹس ہوتی ہیں جو التوا میں ڈال دی جاتی ہیں. دوسرا حال یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں. بالکل پارلیمنٹ کو, اور دونوں باتیں آپ کی بجا, لیکن انہوں نے یہاں کا حکم عدولی کی. ان کا معاملہ یہی تھا کہ آپ لیٹر لکھ دیں, آپ لیٹر لکھ دیں, آپ نے لیٹر نہیں لکھا. یہ اتنا معمولی نہیں ہے نا جتنا آپ نے بنا کے پیش کر دیا. یہ کیا ہے لیٹر؟ کیا ہے لیٹر؟ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا کرمنل میجسٹریٹ جو ایک پیٹی آفیسر ہوگا وہاں کا, صدر پاکستان کا کرمنل ٹرائل کرے. اور جس طرح ابھی بیگ صاحب نے ان کیسز کا حوالہ دیا جن 11 سالوں میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے اور جن میں وہ کیس بنے اور جس میں وہ سٹرگل بھی کرتے رہے, اور جن $60 ملین کو 11 سال آصف زرداری جیل میں رہے, 5 سال بے نظیر بھٹو جیل میں رہی, 5 سال نصرت. پوائنٹ مکمل ہونے پوائنٹ مکمل ہو گئی. یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو ہم ماضی میں بھی سنتے رہے, این آر او کی بھی سنتے رہے, 60 ملین کی بھی سنتے رہے. لیکن کہا کہ 2009 میں تو وہ 60 ملین نکلوا لی ہوئی تھے سارے, اور سینیٹر بیگ سمیت یہ سارے لوگ جو قیدوں میں تھے, اور جب سینیٹر بیگ یہ کہتے تھے کہ نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ لڑائی لڑی, اب آ کر کے صرف پارٹی تبدیل کرنے سے اپنا ورژن تبدیل نہیں کر لینے چاہیے. آپ کو کھڑا رہنا چاہیے ان ورژنز کے اوپر جن کے اوپر آپ کھڑے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف اگر کیسز پروو نہیں ہو سکے 11 سال, دیکھیں ایک عمر ہوتی ہے 11 سال, سزائے قتل کی سزائیں ہیں اتنی, بالکل سزا بھگت چکے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں عدالت نے سزا دے دی, عدالت قانون اور آئین کے مطابق سزا دے دی. آج جو عدالت میں سزا یافتہ, قتل میں نہیں, ان کو مجرم قرار, مجرم نہیں ہے, مجرم نہیں ہے. وہ تاریخ کے ہیرو ہیں, تاریخ کے ہیرو ہیں, باقی تاریخ کے ہیرو ہیں, وہ تاریخ کے ہیرو. نیا کام کیا آج انہوں نے. جو فہد میرا چھوٹا بھائی ہے, اپوزیشن تاریخ کے ہیرو کے لیے آج سب نعرے کیوں لگا رہی ہے؟ گو گیلانی, گو کے نعرے لگ رہے ہیں. وہ اپوزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جنہوں نے حملہ کر دیا سپریم کورٹ کے اوپر ایک سمن کرنے کے اوپر, اور یہ وزیر اعظم 3 دفعہ کورٹ میں جاتا ہے. یار کچھ تو کریڈٹ دو. ایک منٹ, انہوں نے پارٹی تبدیلی کی بات کی ہے فہد نے. فہد آج کل سرکاری پارٹی میں ہے, یہ چلا جائے پی ٹی وی کو کہہ دے یا کسی کو کہہ دے مجھے ایک بیان میرا پورے ٹینیور میں بتائیں کہ میں نے کرپشن کو 60 ملین کو آپ نے ڈیفینڈ کیا. 60 ملین کیا کرپشن کو ڈیفینڈ کیا ہو, تو مطلب میرا چھوٹا بھائی ہے یہ, اس نے ایک سیکنڈ, اس نے ان کے ماشاءاللہ اتنے کلپ, ایک سیکنڈ, ان کے اتنے کلپس ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر جب یہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے کہ انہوں نے زرداری صاحب, گیلانی صاحب, پیپلز پارٹی کو اتنی گالیاں دی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, اگلے دن میں نے دیکھا. آپ نون لیگ میں چلے گئے ہیں 11 سال رکھ کے, آپ کو اپنا ورژن چینج کر لیا آپ نے. نہیں کرنا چاہیے, میرا ورژن وہی ہے. میرا کرٹیسزم گورننس پہ تھا, بگ گورننس پہ. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس لیڈرشپ کے ساتھ آپ نے عمر گزاری ہے اس کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں. چلیں لیکن ہم اگر ٹاپک پہ آ جائیں, ٹاپک پہ آ جائیں, پارٹیز دونوں اپنی اپنی پارٹی سے نکل کے ہم آج کے ٹاپک پہ آ جائیں. The point یہ ہے کہ he was sitting with Musharraf when he abused left, right and center. No, I was sitting with Musharraf when he was not in power. اوہو بھائی میرا I am sitting with the government of People's Party when the last 6 مہینے میں آپ آنے والی گورنمنٹ کے چکر میں شامل ہو گئے اور اپنا ورژن چینج کر لیا. انشاءاللہ وہ آئے گی. مجھے یہ لگ رہا ہے بالکل وہ تو پارٹیز آپ کی اپنی اپنی جگہ, آپ کی پیپلز پارٹی, آپ کی پی ایم ایل این پارٹی, مجھے جو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کرپشن کی بھی کوئی حد, کیا میں نہ مانوں کہ رٹ اب چلتی رہے گی؟ گیلانی صاحب کا پتہ صاف ہو گیا, آج اپوزیشن نعرے لگا رہی ہے, گو گیلانی گو کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ وہی متفقہ وزیر اعظم ہے جسے ساری اپوزیشن نے, ساری جماعتوں نے مل کر ان کو الیکٹ کیا, اور یہ وہی اپوزیشن ہے جسے سپریم کورٹ میں میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ اس لڑائی کو جب آپ لڑنا, دیکھیں سیاست میں
لڑائی کبھی بھی نہیں کی جاتی. یہ جو حکومت آئی ہے یا اس سے پچھلی جتنی حکومتیں آئی ہیں لڑ کے کوئی حکومت نہیں آتی. اور ہمیشہ یہ حکومت بھی زرداری صاحب خود کہتے ہیں ڈائلاگ ہوا ہے نارا جو بھی نام دیں وہ کہتے ہیں مفاہمت جو بھی ہوا اس سے پہلے یعنی لڑ کے صرف ماشاء اللہ ہی لگتا ہے ملک میں, ٹھیک ہے نا, وہ آ کے کسی کو مار دیتے ہیں کسی کو گرا دیتے ہیں یہ کرتے ہیں. جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹس بنتی ہیں وہ نیگوسیشنز کے ذریعے بنتی ہیں, چاہے محترمہ کی ہو, میاں صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میاں صاحب بھی جب لڑکے گئے تو لڑکے گئے, ٹھیک ہے نا, لڑائی ہوئی تو انٹری مشکل ہو گئی تھی. ایم کیو ایم بھی جب لڑکے نکلی اسٹیبلشمنٹ سے تو 10-12 سال وہ سسٹم سے باہر رہی. مجھے اس وقت یہ ڈر ہے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی لڑائی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ادارے پہ کودنے والے. لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کو اسٹیبلشمنٹ بولا ہے, تو کیا باقی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ جو آپ حوالہ بھی دیں, انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کہا, مجھے نہیں پتا کہ نان الیکٹڈ. اچھا اب نان الیکٹڈ ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا میں پوائنٹ, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نان الیکٹڈ جو کچھ ادارے ہیں ان میں ایلیمنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں نا وہ حکومت اچھی نہیں کرتے, اور ان کا خیال ہے کہ جو ہم لوگ ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں ہم لوگ چونکہ بڑے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنا ہم نے ملک کو سرو کیا ہے ہم ہی بہتر لوگ ہیں, اور پھر ان میں نان الیکٹڈ جو زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بن سکتے ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ مشیر وزیر اور وہ سارے بن جائیں. میں بتاتا ہوں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, نان الیکٹڈ کی بات. میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا, میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. تاریخ میں پیغمبر الیکٹ نہیں ہوئے, بڑے بڑے صوفیہ الیکٹ نہیں ہوئے, ہمارے پیرنٹس, ہمارے والدین, ہمارے ٹیچرز, ہمارے اساتذہ, اپنا رول ہے نا. صاحب 2 منٹ مجھے بولنے دیں گے, آپ 2 منٹ مجھے بولنے دیں گے تو آپ الیکٹڈ ہیں ماشاءاللہ یا نہیں ہے, مجھے میں آپ کو بات پوری کر لوں, آپ اجازت دیں, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے لوگ آرمی چیف الیکٹڈ نہیں ہے, امریکہ جو لوگ چلا رہے ہیں اس وقت سارا ان کی سیکٹری خارجہ الیکٹڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہاؤس کو ریپرزینٹ جواب دیتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ الیکٹڈ ہیں, اگر آپ کے پیچھے 10 لاکھ آدمی ہیں تو آپ ٹھیک ہیں, اور اگر آپ کے پیچھے ایک آدمی بھی نہیں ہے. پوری تاریخ میں ہٹلر بھی الیکٹڈ تھا, یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا. اچھے لوگ اچھے معاشروں میں بڑے بڑے لوگ جن کو پولیٹیکل لیڈرز جن کی نظمیں پڑھتے ہیں وہ حبیب جالب یہ وہ مطلب یہ کہہ دینا کہ جی یہ آدمی اگر الیکٹڈ نہیں ہے تو یہ آدمی بالکل فضول ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. لیکن نان الیکٹڈ کا نا سپریم کورٹ کو آپ نے کہا نان الیکٹڈ نا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ, جب میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کہا نان الیکٹڈ. اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں لیکن آؤٹ آف پوائنٹ ہو گیا نا. نہیں آپ نے کہا نا کہ میں کہہ رہا تھا نان الیکٹڈ لوگوں کی جو ایک پورے ملک میں کردار ہے, اس طرح تو آپ کہیں جو شاعر ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے, جو نان الیکٹڈ لوگوں کا کردار آج آپ نے دیکھا سزا دی گئی. چلے مجھے سزا پہ آ جائیں, سزا پہ آ جاتے ہیں, سزا پہ آ چلیں آپ سزا میں یہ بات کر رہا ہوں, پھر سزا پہ آ جائیں جو سزا دی گئی جائز ہے ناجائز, چلیں یہ بتا دیں ٹھیک ہوا نہیں. دنیا میں ناجائز ترین فیصلہ ہے, اس میں کوئی شک, یہ ناجائز ترین فیصلہ ہے. سیاہ دن آپ لوگوں نے اس کو کہا جی آج سے آج دن یقینی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آپ اس کو فیصلے کو آپ دیکھ لیں. یہ میرے پاس چارج شیٹ, میری تو بات ہی رہ گئی اپنی جگہ, میں تو بات پوری کر لیتا. وہ تو نان الیکٹڈ والی بات غلط کانٹیکسٹ میں ہوگی نا, پھر اس طرح تو میری بات ایکسپلین ہی نہیں. میری بات اچھا چلیں میں فیلئر ہے میرا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اچھا میں سمجھ گئی, یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نان الیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے پاس پار نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کوڈ نان الیکٹڈ ہے. یہ نہیں, میں نے یہ بھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں چند لوگ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز میں یہ سازش کرتے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹس کے خلاف, وہ اس بنیاد کے اوپر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر حکومت چلا سکتے ہیں, اور اسی لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایلیمنٹس کون لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں. آج آپ سپریم کورٹ کا حوالہ دیا نا, آج انہوں نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا. پاکستان کی تاریخ میں کنہوں نے انسٹیٹیوشن نے سازش کیا ہمیشہ. یہ سازش جو مجھے جو آپ ہمارے عام ویورز دیکھ رہے ہیں, عام ویورز آج دیکھ رہے ہیں, ان کو ذرا سمجھا دیں یہ واقعی سازش ہوئی. یہ ویورز بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ اس ٹاپک سے آپ باہر اگر نکلیں کیا یہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو سزا یافتہ ہے. میں تو حیران ہوں, جس مشرف کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی 8 سال رہا وہ پتہ نہیں چلا کہ وہ الیکٹڈ ہے یا نان الیکٹڈ ہے. وہ کہتا تھا میں یونیفارم میں الیکٹ ہوں گا. میں صرف اس وقت تھا جب حکومت میں نہیں تھے اور سیولین گورنمنٹ میں تھے. لیکن آپ مجھے بتا دیں پاکستان کا مقدر نالج نہیں ہے نا, پولیٹیکل نالج. سب سے بڑی بات یہ
है कि पॉलिटिकल पाकिस्तान का मुकद्दर, मुझे ये बता दें, पाकिस्तान का मुकद्दर अब सजा याफ्ता एक प्राइम मिनिस्टर है, वो क्योंकि ऑपोजिशन शोर मचा रही है, उनको सजा दी गई, आज कोर्ट ने सजा दी गई, आप इस चीज को नहीं मान रहे, आप कोर्ट में मौजूद थे, हम लोग मौजूद थे, इसके ऊपर मुबारकबादें मिली हैं, अदालत पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हीरो है। पढ़ रहे हैं, अगर जजेस वो फैसला पढ़ रहे हैं, फवाद आप भी वकील हैं, हम लोग भी वहां कवर कर रहे थे, तो आप लोग भी बेहतर समझते हैं, जजेस ने फैसला पढ़ा, उस पे साइन किए, तो वो क्या था, वो फैसला नहीं था, तारीख लिखते फैसले बोलते हैं, फैसले बोलते हैं, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी जजेस ने किया हुआ है, ये वही अदलिया, इसका मतलब ये वही अदलिया जिसने जुडिशियल मर्डर किया, उस एक्सटेंशन नहीं, ये वही अदलिया जिसने जुडिशियल मर्डर किया, अदलिया की एक्सटेंशन है, कोई उसमें शुबा है आपको? मैं आपको बताऊं प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि मैं आर्टिकल 248 की वायलेशन में खत लिख दूं, आज आप ये कह रहे हैं 2001 में भी आपने मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर दिया था, उससे पहले नुसरत भुट्टो केस में आपने जस्टिफाई कर दिया था, पीसीओ जजेस के ऊपर जो टिक्का इकबाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया था, उन्होंने कहा सर आप तो हर 5 साल के बाद नया फैसला कर देते हैं, लेकिन और 5 साल के बाद आप कहेंगे 248 में खत, लेकिन अब आइंदा क्या होगा? मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी, सेनेटर एनवर बेग से भी पूछूंगी, मुद्दत पूरी करेंगे, हर हाल में पूरी करेंगे, इखलाकी जवाब क्या होगा? अदालत ने अगर सजा दे दी तो फिर इसके बाद क्या जवाब बाकी रह जाता है? ऑपोजिशन क्या वाकई फ्रेंडली रहेगी या अपना कोई किरदार अदा करेगी? इस पे बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।